اللهم صل على رسول الكريم اعوذ باللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات۔ ایک نوجوان تھے، ویسٹ سے ان کا تعلق تھا۔ آپ سب کی طرح انہیں بھی جستجو ہوئی کہ روحانیت تلاش کی جائے، کہ روحانیت کہیں مل جائے۔ وہ دنیا بھر میں گھومتے رہے، مختلف مذاہب کے جو روحانی لوگ تھے ان سے ملاقاتیں کی، ان کے پاس بیٹھے، بغور مطالعہ کیا، اور رفتہ رفتہ وہ بر صغیر میں آ گئے، انڈین سب کانٹیننٹ، اور یہاں آ کر مختلف لوگوں سے ملنے لگے۔ بالآخر ایک دن وہ ایک ایسے شخص کے پاس چلے گئے جو واقعی صاحب علم اور صاحب نظر تھے۔ وہاں پہنچ گئے وہ، جو ان کا دستور تھا کہ رہ کے بغور مطالعہ کرتے تھے کہ یہاں کیا ہو رہا ہے، ان کے طور طریقے کیا ہیں۔ تو جب وہاں 10-15 دن وہ صاحب رہے تو انہیں اندازہ ہوا کہ یہاں سچائی موجود ہے۔ وہ شیخ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے عرض کی کہ میں یہاں آپ کی خانقاہ میں گزشتہ 15-20 دن سے ہوں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ مجھے اپنا شاگرد بنا لیجیے۔ تو ان شیخ نے ان سے یہ پوچھا کہ میاں تم یہاں میرے پاس کیوں شاگرد ہونا چاہتے ہو؟ کسی بھلے آدمی کے پاس جا کے اس کی شاگردی اختیار کرو۔ تو اس نے پھر بتایا میں امریکہ سے شروع ہوا تھا، یورپ، مڈل ایسٹ، فار ایسٹ سے ہوتا ہوتا میں یہاں آیا ہوں۔ تمام مذاہب میں نے دیکھا ہے، لیکن مجھے وہاں سچائی دکھائی نہیں دی۔ اب آپ کے پاس آیا میں تو میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں یہاں شاگردی اختیار کر لوں۔ تو یہ وجہ ہے کہ میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت ہونا چاہتا ہوں۔ ان صاحب نظر نے ان کو بڑا خوبصورت جواب دیا۔ انہوں نے کہا کہ تمہیں سچائی اور بھی بہت سی جگہوں پر مل جاتی، اگر تم بغور مطالعہ نہ کر رہے ہو، اگر تم نے ڈیپلی چیزوں کو نہ دیکھا ہوتا تو تمہیں بہت سی جگہوں پر سچائی ملتی۔ یہ بات اس نالج سیکر کے لیے بالکل نئی تھی کہ اس ان پڑھ آدمی نے یہ کیا ایک نقطہ مجھے بیان کیا جو دنیا کی کسی کتاب میں نہیں ملتا، بلکہ اس نقطے کو رد کرتی ہیں دنیا کی کتابیں۔ دنیا کی ہر کتاب تو یہ کہتی ہے کہ ہر چیز کا بغور مطالعہ کیا جائے، اس کو ڈیپلی اسٹڈی کیا جائے، اس کی گہرائی سے دیکھا جائے تاکہ اس کی اصلیت ہمارے سامنے آ جائے۔ اور یہ صاحب نظر یہ کہتا ہے کہ اگر تم نے ڈیپلی نہ دیکھا ہوتا تو تمہیں سچائی مل جاتی۔ تو اس نے کہا کہ صاحب یہ بات آپ کی میری سمجھ میں نہیں آئی۔ تو ان صاحب نظر نے ان سے کہا کہ دیکھو، جب ہم چیزوں کو گہری نظر سے دیکھتے ہیں تو ہم چیزوں کو سبجیکٹولی دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہم سبجیکٹو ہوتے ہیں۔ ہم ہر چیز کو دیکھ کر ایک خاص نتیجے پر پہنچنا چاہتے ہیں، وہ نتیجہ ہمارا سبجیکٹ ہوتا ہے۔ تو جب ہم چیزوں کو سبجیکٹولی دیکھیں گے تو سچائی کبھی ہمیں نظر نہیں آئے گی، سچائی پر ہول چڑھ جائیں گے ہماری اپنے نقطۂ نظر کے۔ تو یوں وہ گہنا جائے گی سچائی، وہاں تک ہم پہنچ نہیں پائیں گے۔ انسان صرف اسی وقت علم سیکھ سکتا ہے جب وہ علم سیکھنے کی ڈیلیبریٹ اٹیمپٹ نہ کر رہا ہو۔
जो कॉन्शियस एफर्ट है इल्म सीखने की, अगर न की जाए तो इल्म इंसान सीख जाता है, और अगर इल्म सीखने की कॉन्शियस एफर्ट की जाए तो बात पल्ले पड़ती नहीं। बात यह है कि हम दुनिया में आते हैं, जो चीज हम सुनते हैं हम वो सुनने पे मजबूर होते हैं, जो चीजें हमारे कान में पड़ रही होती हैं। जिस जिस तरफ हमारी आंखें घूमती हैं हम वो चीजें देखने पे मजबूर होते हैं कि हमारी आंख हमें दिखाती है वो। अगर हम 100 चीजें पड़ी हैं वहां, उनमें मेज देखना चाहते हैं तो बाकी सब चीजों को हम सरसरी नजर से देखेंगे और हमें याद नहीं रहेंगी कि वहां क्या क्या पड़ा था। सिर्फ मेज की हम तलाश करेंगे। तो अगर वहां 100 चीजें पड़ी हैं, उनमें एक मेज है, तो हम 99 चीजों को नहीं देखेंगे, उसको रजिस्टर नहीं कर पाएंगे। सरसरी नजर से देखेंगे, रजिस्टर नहीं होगी वो बात, क्योंकि हमें तलाश मेज की है। उन 100 चीजों में से हम मेज को ढूंढ निकालेंगे कि ये मेज है, लेकिन 99 चीजों को जानने से कासिर हो गए हम, सिर्फ एक मेज की खातिर। लेकिन अगर हम मेज तलाश नहीं कर रहे तो उन्हीं 100 चीजों को जब हम देखेंगे तो 100 की 100 चीजें रजिस्टर हो जाएंगी हमारे जहन में, हम वो 100 चीजें सीख जाएंगे। हम बाजार में जाते हैं, वहां अल्लाह की मखलूक है, हम खूबसूरत चेहरों को भी देखते हैं, काबिल कबूल चेहरों को भी देखते हैं, और ऐसे चेहरों को भी देखते हैं जो ज्यादा खूबसूरत नहीं है। हम फेयर कॉम्प्लेक्शन लोगों को भी देखते हैं, व्हीटिश कॉम्प्लेक्शन के लोगों को भी देखते हैं, डार्क व्हीटिश, गहरे सांवले, हम सबको देखते हैं। लेकिन अगर हम एक पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्शन को देखना चाहेंगे, बाकी सबको हम इग्नोर करते चले जाएंगे। तो इसी तरह जब हम इल्म में किसी एक खास पहलू से चीजों को ढूंढते हैं तो हम दूसरी अच्छी चीजों को इग्नोर करते चले जाते हैं, हमारी नजर से ओझल हो जाती है। इल्म सीखने के लिए ये जरूरी है कि हम कभी भी सब्जेक्टिव ना हो, कभी प्री डिटरमिन्ड मकासद के साथ इल्म न सीखें हम। तो इल्म जमा होता है हमारे पास। जब इल्म जमा होता है तो उससे हमारी नजर में वसअत पैदा होती है, हमारी अकल में वसअत पैदा होती है, और बिल आखिर हम उस वसअत नजर से, उस ब्रॉड मेंटल होराइजन से इस काबिल हो जाते हैं कि सच्चाई को पहचान लें। हम सच्चाई को पहचान ही नहीं सकते जब तक कि हमारे पास वैरायटी ऑफ नॉलेज न हो। वैरायटी भी और क्वांटिटी भी, दोनों का ज्यादा होना बड़ा जरूरी है हमारे लिए। फिर कहीं जाके हम सच्चाई को खुद परखने की पोजीशन में आ जाते हैं। तो उन बुजुर्ग ने उस अंग्रेज से ये बिल्कुल दुरुस्त कहा था कि जो जो चीजें अब तक तुम देख आए हो, जिस जिस मजहब के रूहानी लोगों से मिल आए हो, उनमें भी एक सच्चे लोग मौजूद थे, वहां भी सच्चाई मौजूद थी, अच्छाई मौजूद थी, लेकिन तुम सब्जेक्टिव रहे। नतीजा ये हुआ कि तुम्हारा जहन उन सब चीजों को इग्नोर करता रहा, रजिस्टर कर ही नहीं पाया। अब यहां चूंकि तुम मायूस हो चुके हो सच्चाई को ढूंढने में, यहां तुमने उसे सब्जेक्टिवली नहीं देखा है, और इसलिए तुम्हें मेरे पास सच्चाई दिखाई दी है। तो साहब, बात यह है कि जब हम रूहानियत की तलाश में निकलेंगे तो रूहानियत मिलती नहीं है। इसलिए कि हम रूहानियत के अलावा तमाम चीजें इग्नोर कर देते हैं, उनसे मुंह मोड़ जाते हैं।
उसके लिए हम रिसेप्टिव नहीं रहते, हमारा जहन रिसेप्टिव नहीं रहता। नतीजा ये है कि रूहानियत हमारे हाथों में आके निकल जाती है कि हम उसको पहचानने की पोजीशन में नहीं रहते, ना हमारे पास इल्म हो ना हम उसे पहचान सकें। और इल्म उस वक्त होगा जब हम हर चीज को रजिस्टर करते जाएं, सीखते चले जाएं। तो वही जो इल्म हमारे पास सीखते सीखते जमा हो गया है, वही इल्म हमें रूहानियत को पहचानने में मदद कर देगा। आप, मैं, कोई और इसलिए पीछे रह जाते हैं कि हम जहां जाते हैं वहां रूहानियत को तलाश करते हैं। फिर सरफराज शाह साहब के पास चूंकि इल्म नहीं है, इसलिए अपनी कम इल्मी में शाह साहब ने अपने मयार मुकर्रर किए हैं। यार्ड स्टिक शाह साहब की अपनी ही है रूहानियत के लिए। क्योंकि शाह साहब सिर्फ रूहानियत देखना चाहते हैं, इसलिए किसी की कोई और बात सुनने को तैयार ही नहीं। तो जब कोई चीज किसी की सुनने को तैयार ही नहीं, किसी की कोई बात सुनने को तैयार नहीं शाह साहब, सिवाय इसके कि मुझसे तो आप कश्फ की बात कीजिए कि मुझे आप कश्फ सिखा रहे हैं या नहीं सिखा रहे। तो शाह साहब अपनी बिल्डिंग की 20वीं मंजिल 20th स्टोरी पहले बिल्ड करना चाहते हैं, फाउंडेशन बाद में। तो जब तक के उस बिल्डिंग की फाउंडेशन और उससे नीचे की 19 मंजिलें तामीर नहीं होंगी, शाह साहब 20वीं मंजिल तामीर नहीं कर सकते। और ये बात समझ में आती नहीं है शाह साहब की, आज तक तो आई नहीं। शाह साहब को एक आदत हो जानी चाहिए कि अगर कहीं वो खड़े हैं और वहां लोग जुआ खेल रहे हैं, उसको भी शाह साहब बड़े इत्मीनान से देख के सीख रहे हैं कि अच्छा, इसको जुए को इस तरह खेला जाता है। कोई चोर चोरी कर रहा है तो उसको भी अगर शाह साहब देखते हैं कि चोर ऐसे चोरी करता है, तो चोरी के फन के बारे में इंफॉर्मेशन जमा हो जाएगी शाह साहब के पास। कोई शख्स झूठ बोल रहा है तो शाह साहब उससे झूठ बोलने के फन को सीखते हैं कि अच्छा, ये झूठ बोलने का फन ऐसे होता है। ये सब चीजें सीखते सीखते शाह साहब का दिमाग अल्लाह इतना पॉलिश कर देगा कि वो अच्छे और बुरे में तमीज करना सीख जाएंगे। और जब शाह साहब का जहन अच्छे और बुरे की तमीज खुद करने लगेगा, तो सच्चाई को खुद शाह साहब दरियाफ्त कर लेंगे। बहुत सिंपल बात है, सादा। हम अगर इल्म सीखना चाहते हैं तो हम अपने जहन को बंद ना करें। एक अंग्रेज ने यूनिवर्सिटी में लेक्चर देते हुए एक बड़ा खूबसूरत हमें गुर बताया था। ये गेस्ट स्पीकर्स आमतौर पर यूनिवर्सिटी में बुलाते रहते हैं ये लोग। तो वो कोई तालीम तो उसके पास, फॉर्मल एजुकेशन तो इतनी ज्यादा नहीं थी, लेकिन एक्सपीरियंस की वजह से वो बहुत आगे था। तो उसने एक जुमला कहा था, इफ यू वांट टू सक्सीड इन योर बिजनेस, मीट more people, more people, more people and more people। बिजनेस को चलाने का ये उसने एक असूल बताया था। मेरा कहना इल्म के बारे में ये है कि अगर हम इल्म सीखना चाहते हैं तो फिर हम दूसरे को सुनने की आदत डालें। अपनी ना कहें, दूसरों की सुने। लेकिन somehow or the other लड़कपन में कहीं किसी साहब से शेर मैंने सुन लिया था, वो मेरे जहन पर ऐसा जमा कि आज तक उसी पे अमल करता हूं। वो शेर उन्होंने कुछ इस तरह कहा कि बहरा हूं तो क्या, फायदे में हूं, लोगों की नहीं सुनता, अपनी ही कहे जाता हूं। तो अब वो कुछ मेरे साथ मामला ये हो गया, वो तो किसी बेचारे ऐसे शख्स ने कहा जिसको सुनाई नहीं देता, उसका एक मुस्बत पहलू निकाला था उसने कि अगर मैं सुनने की सलाहियत से महरूम हो गया तो क्या हुआ, फायदे में हूं, दूसरों की नहीं सुनता, अपनी ही कहे जाता हूं।
علم سے دور رہنے کا گولڈن پرنسپل کہ دوسروں کی نہ سنیے اپنی ہی کہہ جائیے تو علم سے دور رہیں گے. یہ بڑا سنہری اصول ہے علم سے بھاگنے کا. لیکن اگر علم سیکھنا ہے تو دوسروں کی سنیے اپنی نہ سنائیے. بڑی تیزی سے علم آتا ہے. یہ جن صاحب نے اس کا صحیح ترجمہ آیت کا پوچھا ہے، جو ترجمہ انہوں نے نمبر 2 پہ لکھا ہے، کہا میں نے وہ بات دیکھ لی تھی جو اوروں نے نہیں دیکھی، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں نے بھی کچھ حصہ لیا، پھر چھوڑ دیا کہ میرے نفس نے اس کو ذرا کریکٹ کر لیے گا، جی کی جگہ نفس ہے یہاں، کہ میرے نفس نے ایسی ہی بات سجھائی تھی. یہ ترجمہ اس کا زیادہ درست ہے. یہ جو دوسرا انہوں نے کہا ہے کہ جو کوئی میری یاد سے روگرداں ہوگا تو اس کی زندگی تنگی میں گزرے گی اور قیامت کے دن بھی اسے اندھا اٹھاؤں گا. یہ ذیق کے معنی تنگی ہے، اور یہ تنگی دنیا میں صرف مالی تنگی نہیں ہے بلکہ زندگی کے جتنے ایسپیکٹس ہیں ان سب کی تنگی سے مراد ذیق عربی میں تنگی کو کہتے ہیں جو اوور آل ہوتی ہے. تو تنگی سے یہاں مراد اس آیت میں جہاں لفظ ذیق استعمال ہوا وہ آل اراؤنڈ تنگی ہے، زندگی کے تمام پہلوؤں سے تنگی ہے، اور دنیا میں جو زندگی ہے اس کی تنگی سے مراد ذیق ہے. کسی صاحب کا ایک سوال ہے کہ ایک انسان جو دلی طور پر اللہ تعالیٰ کی معرفت رکھتا ہے اور اس کو یہ علم ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک ہے نہ ساچی، وہ انسان اللہ تعالیٰ کو اس کی تمام صفات سے جانتا ہے کہ اس جیسی کوئی شے نہیں، پھر یہ شخص مر جاتا ہے اور اس نے اپنے ایمان کا اظہار نہیں کیا ہوتا. وہ شخص کیا مومن کی حیثیت سے مرا یا کافر کی حیثیت سے؟ اس میں دو چیزیں ہیں، ایک پری ریکویزٹ ہے اور ایک اعلان ہے. اگر کوئی شخص دل میں کلمہ پڑھ لیتا ہے اور دل میں یہ بات کہتا ہے کہ میں ایمان لایا اس رب پر جو وحدہ لا شریک ہے، اور میں ایمان لایا اس بات پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں، اور اس نے حالات کے جبر یا کچھ اور مجبوریوں کے تحت اس کا اعلان نہیں کیا، تو بھی وہ مسلمان ہو گیا، کیونکہ اس نے پری کنڈیشن پوری کر دی ہے، پری ریکویزٹ اس کی پوری ہو گئی کہ وہ اللہ کو ایک جانے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا سچا پیغمبر جانے. غیر مسلم سے مسلمان ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے. دوسری چیز ہے کہ مباح کیا ہے. مباح یہ ہے کہ اس کا اعلان کر دیا جائے، لوگوں کو کہہ دیا جائے کہ میں آج سے مسلمان ہو گیا. لیکن اگر جبر ہے حالات کا یا کچھ معاملات ایسے ہیں جن کے تحت وہ اعلان نہیں کر پا رہا تو وہ بہرحال مسلمان ہوگا. تو یہ جو کنڈیشن آپ نے لکھی یہ تو کلیتاً مسلمان ہو گیا بندہ، بے شک اس کا اعلان وہ نہیں کر پایا کسی وجہ سے، تو اس کی موت اسلام ہی میں ہے. یہ ایک صاحب نے کہ آپ نے اپنے ایک لیکچر میں کہا تھا کہ آپ بیعت نہیں لیتے، جبکہ کچھ دن پہلے ایک صاحب سے ملاقات ہوئی جو لندن سے آئے تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ وہ اور ان کے فرزند ہیں، شاید لکھا کہ فرزند دونوں آپ کے ہاتھ پر بیعت ہیں، جو کہ آپ نے ان سے لندن میں باقاعدہ ہاتھ میں ہاتھ دے کر لی تھی. اصل میں میرے لیے دشوار موقع وہ ہوتا ہے جب مجھے اپنی نہیں بلکہ کسی ایسی شخص کی کہی ہوئی بات کی وضاحت کرنی پڑ جائے جسے میں جانتا ہی نہ ہوں.
اگلے دن مجھ کو شیخ مجیب الرحمان صاحب کی روح گریبان سے پکڑ کے سر راہ کھڑی ہو گئی کہ وہ جب بنگلہ دیش میں سن 70 کے الیکشنز میں سیلاب آیا تھا تو آج مجھے روحوں نے بتایا کہ وہ آپ لے کے آئے تھے. اب اس کی ایکسپلینیشن دینا میرے لیے بڑا دشوار ہو گیا کہ حضور میں نے پھونک ضرور ماری تھی لیکن طوفان اٹھا نہیں میری پھونکوں سے. تو حضرت بات یہ ہے کہ کون آپ سے کیا کہہ گیا اس کی وضاحت میں یتیم آدمی کہاں سے کروں گا. اس کی میں تو اپنی کہی ہوئی بات کی ایکسپلینیشن آپ کو دے سکتا ہوں کہ بیعت لوگوں کو وہ کرے جو کہیں صراط مستقیم پر ہو، جس کے اندر کوئی نیکی کی ایک ہلکی سی رمک بھی ہو. جو شخص گردن تک گناہوں میں ڈوبا ہے وہ دوسروں کو بیعت کیا کرے گا. میں تو بھائی آپ کو اگر بیعت کروں گا تو گناہوں ہی کی طرف لے کے جا سکوں گا، اس سے آگے میں خود نہیں سدھر سکا تو آپ کو کیا سدھاروں گا. یوں بیعت نہیں کرتا. میرے مرشد بہت بڑے آدمی تھے، میں نے بہت کچھ ان کے احوال دیکھے ہیں اور ان کو میں نے بحیثیت مرید کے نہیں دیکھا بلکہ مغربی تعلیم یافتہ انسان کی نظر سے دیکھا. اس کے باوجود میں نے انہیں بہت بڑا پایا. تو اتنے بڑے صاحب علم ہونے کے باوجود مجھے یاد نہیں کہ انہوں نے کسی کو بیعت کیا ہو بما میرے. البتہ میرے معاملے میں ایک بات انہوں نے ضرور فرمائی کہ میاں ہمارے سلسلے میں نگاہوں سے بیعت کی جاتی ہے، ہاتھوں سے نہیں. تو مجھے ان سے 3 چیزیں عطا ہو گئی تھیں. شروع میں انہوں نے اپنی جیب مجھے عطا فرما دی اور پبلکلی اناؤنس کر دیا کہ آج سے میں نے اپنی جیب اسے دے دی. پھر پبلکلی اناؤنس کیا کہ میں نے آج سے اس کو اپنا بیٹا بنایا ہے، یہ میرا بیٹا ہے. اور آخر پر یہ اناؤنس کر دیا کہ میرے مرشد کے بھی ایک ہی خلیفہ تھے اور میرے بھی ایک ہی ہوں گے اور وہ یہ ہے. لیکن ہاتھ میں ہاتھ لے کر بیعت میری بھی نہیں ہوئی. نہ میں نے ان سے کبھی کہا، مجھے ضرورت نہیں محسوس ہوئی. اس لیے کہ ضرورت کیا ہے؟ جب مجھے ہر چیز وہاں سے بغیر بیعت کیے مل رہی ہے تو میں پاگل ہوں اپنے آپ کو بیچ ڈالوں کسی کے ہاتھوں. خلافت تک مل گئی لیکن کبھی انہوں نے بیعت نہیں کیا مجھے. بس یہ ایک بار ضرور فرما دیا کیونکہ وہ اہل زبان تھے، اردو سپیکنگ تھے تو اسی طرح بولا کرتے تھے. تو بڑے اطمینان سے انہوں نے کہا کہ میاں ہمارے سلسلے میں تو نگاہوں سے بیعت ہوتی ہے. ایک غالباً ان کا ایک سوال کا جواب میں 2 سوالوں کے جواب دے سکا تھا پریویس سنڈیز میں. یہ ان کا اگلا سوال یہ تھا کہ کیا قرآن و حدیث میں یہ لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول بطور امتی ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو کوٹ ہوا مختلف صحابہ کرام کے ذریعے سے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو بحیثیت مسلمان تشریف لائیں گے. تو ڈائریکٹلی تو یہ نہیں ملتا کہ حضرت عیسیٰ میرے امتی کے حیثیت میں نازل کیے جائیں گے، بلکہ یہ ضرور ملتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بطور مسلمان تشریف لائیں گے، یا یوں کہیے کہ اسلام میں اٹھائے جائیں گے. اس صحیح الفاظ یہ ہیں. تو جو شخص مسلمان ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے. تو اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دوبارہ تشریف لائیں گے دنیا میں اور وہ اسلام میں ہوں گے تو وہ امتی ہی کہلائیں گے. بڑا سمپل سیدھا سا معاملہ ہے. ان کا اگلا سوال یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ نزول کے وقت نبی کی بجائے امتی ماننے سے ان کی نبوت کا انکار تو لازم نہیں آئے گا. معراج کے واقعے میں مسجد اقصی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا میں تمام انبیاء کرام نے نماز پڑھی تھی. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امام النبیین کہا جاتا ہے، اسی نسبت سے ہے.
اور تمام پیغمبروں کے بارے میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ تمام پیغمبر اسلام میں تھے، مسلمان تھے۔ تو اگر پہلے ہی سے وہ مسلمان ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تو قرب قیامت میں جب ان کا ظہور ہوگا اور وہ اسلام میں ہوگا تو ان کے نبی ہونے پر تو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ پہلے بھی مسلمان تھے، دوبارہ ظہور کے وقت بھی مسلمان ہوں گے، پہلے بھی بحیثیت مسلمان امتی ہی شامل ہو رہے تھے، بعد میں بھی ہوں گے۔ اور ان اینی کیس آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے امام ہیں، تو اس حوالے سے بھی مقتدی ہیں تمام انبیاء کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور مقتدی کی نیت وہی ہوتی ہے جو امام کی ہے۔ اسی لیے ایک احتیاط یہ کی جاتی ہے کہ ہم کسی اور امام کی اقتداء میں نماز نہ پڑھ لیں۔ اگر کسی جگہ قادیانیوں کی اگر نماز ہو رہی ہے اور میں اس میں جانتے ہوئے بھی اگر نماز پڑھ لوں گا تو مجھے نیت یہ کرنا ہوگی کہ نیت پیچھے اس امام کے، تو میری نیت وہی ہو جائے گی جو اس امام کی ہے۔ تو غیر مسلم کے پیچھے مسلمان نماز نہیں پڑھتا، کی وجہ یہی ہے۔ اور اگر انبیاء اکرام نے نیت کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں نماز کی، تو ان کا عقیدہ وہی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، تو مسلمان ہیں۔ ایک سوال کہ قرآن کے مطابق پیدا کرنا، مارنا اور رزق دینا اللہ تعالیٰ کا کام ہے، جبکہ روایات کے مطابق دجال بھی یہ کام کرے گا، کیا قیامت کے قریب قرآن کی تعلیم بدل جائے گی اور خدا تعالیٰ کے اختیارات دجال استعمال کرے گا؟ نعوذ باللہ۔ ہمارا مسئلہ وہاں پیدا ہوتا ہے جب ہم الفاظ پر جاتے ہیں۔ ہماری پرابلم ہے ہی یہ کہ ہم سب پاکستانی صرف الفاظ کو دیکھتے ہیں، اس روح کو نہیں دیکھتے، اس نیت کو نہیں دیکھتے جس کے تحت وہ الفاظ ادا کیے گئے ہیں۔ پہلے بھی بہت لوگوں نے بمائے فرعون نعوذ باللہ یہ دعویٰ کیا کہ میں خدا ہوں، میری پوجا کی جائے۔ بہت سے کذاب بھی آئے۔ کسی کے دعویٰ کرنے سے، کسی کے یہ کہہ دینے سے کہ نعوذ باللہ اللہ معاف فرمائے کہ میں خدا ہوں، وہ خدا بن نہیں جاتا۔ خدا وہی ہے جو اصل میں ہے۔ اگر کل کو کوئی بادشاہ یہ کہہ دے یا کوئی حکمران یہ کہہ دے کہ میرے ملک میں بسنے والے لوگ ان کو رزق میں دیتا ہوں معاذ اللہ، تو وہ رب نہیں کہلائے گا، وہ پوسٹ مین ہے اصل میں۔ جس طرح کہ آپ کے دوست احباب یا رشتہ دار یا والدین کے بھیجی ہوئی رقم منی آرڈر کے ذریعے سے ایک پوسٹ مین آپ تک لا کر دیتا ہے آپ کو، اور اس میں پوسٹ مین کا کوئی آپ احسان نہیں مانتے کہ وہ آپ کو دے رہا ہے، آپ یہی کہتے ہیں کہ میرے دوست نے منی آرڈر بھیجا۔ تو رزق اگر کوئی بادشاہ تقسیم کرتا ہے تو وہ خود نہیں دے رہا، نہ وہ اس کی ملکیت ہے، بلکہ وہ ایک پوسٹ مین کی ڈیوٹی کر رہا ہے کہ رب کا بھیجا ہوا رزق وہ آگے پوسٹ مین کی طرح تقسیم کر رہا ہے جس کو جتنا جتنا جانا ہے۔ تو اگر وہ اس کو یہ خوش فہمی میں پڑ جائے اس میں کہ یہ رزق میں دے رہا ہوں، اگر پوسٹ مین جو آپ کا منی آرڈر لا رہا ہے اگر وہ اس خوش فہمی میں پڑ جائے کہ میں آپ کو وہ پیسہ دے رہا ہوں، تو اس سے وہ پوسٹ مین آپ کا دوست نہیں ہو جائے گا۔ تو رب تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق یا رب تعالیٰ کی نعمتیں جو بھیجی گئی ہیں ان کو بطور پوسٹ مین کے لانے والا بندہ اگر یہ دعویٰ کر بیٹھے کہ وہ دے رہا ہے تو وہ اس کی غلط فہمی ہے، وہ رب نہیں ہو جائے گا۔ اسی طرح دجال اپنے آپ کو نعوذ باللہ یہ کہے گا کہ وہ رب ہے، لیکن اس کے کہنے سے وہ رب نہیں ہوتا، آخر کار وہ اپنے انجام کو پہنچے گا، اور پہنچے گا بھی اللہ ہی کے ایک نبی کے ہاتھوں۔
کسی صاحب نے مجھ سے ایک اور بغیر نام لیے میں عرض کروں گا، ان صاحب کے بارے میں کہا کہ لندن میں ان صاحب کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ امام مہدی ہیں، اور ان کی تصویر حجر اسود میں بھی دکھائی دیتی ہے، اس لیے اس پر سعودیز نے پینٹ کر دیا ہے، اور چاند میں بھی ان کی تصویر دکھائی دیتی ہے۔ تو آپ یہ بتائیے کیا وہ امام مہدی ہیں؟ میں نے ان سے یہ عرض کی کہ میں کسی شخص کے دعوے کی کبھی تردید نہیں کرتا، کیونکہ میں اس لائق ہوں ہی نہیں کہ کسی کو میں جھوٹا سچا کہہ سکوں، کیونکہ نہ تو میں اتنا بڑا ہوں، نہ میرے پاس اتنا علم ہے کہ میں کسی کو یہ کہہ سکوں کہ وہ درست کہتا ہے یا غلط کہتا ہے۔ میں یہ سب نہیں جانتا کہ وہ صاحب جنہوں نے دعویٰ کیا کہ وہ امام مہدی ہیں، یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ ہیں، یا نہ یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ نہیں ہیں۔ میں صرف آپ سے ایک عرض کر دیتا ہوں کہ جو نشانیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام مہدی علیہ السلام کی دنیا میں آنے کی بتائی ہیں، اگر وہ نشانیاں وقوع پذیر ہو چکی سب کے سب، اور غلبہ ہو گیا پوری دنیا پر اسلام کا، تو مان لیجئے کہ وہ امام مہدی ہیں، اور اگر وہ نشانیاں پوری نہیں ہوئی ہیں تو پھر وہ امام مہدی نہیں ہیں۔ بڑی سادہ بات ہے۔ تو رب کو تو موت نہیں ہے، رب غیر فانی ہے۔ دجال کو موت آئے گی، رب کو موت نہیں آیا کرتی، وہ غیر فانی ہے۔ تو کسی کے دعویٰ کرنے سے وہ رب نہیں بنے گا، نہ اس کے اختیارات استعمال کر پائے گا۔ یہ ایک علمی نقطہ انہوں نے انصاف نے بیان کیا، اور بڑا صحیح نقطہ اٹھایا ہے انہوں نے۔ وہ میرے بارے میں انہوں نے کہا کہ میں نے یہ کہا کہ 70,000 عالم اور 20,000 جہان۔ تھوڑا سا اس کو الٹ لیجئے کہ 70,000 جہان اور 20,000 عالم ہیں۔ عالم عربی کا لفظ ہے اور جہان فارسی کا لفظ ہے، بالکل صحیح کہا۔ جبکہ عالم اور جہان کے معنی ایک ہیں، تو پھر یہ 70 اور 20 کی تفریق کیا؟ اصطلاحی معنوں میں استعمال کیا ہے اس کو۔ جب بھی ہم دوسری زبان سے اپنی زبان میں ترجمہ کریں گے تو یوں ہی غلط فہمیاں پیدا ہوا کرتی ہیں۔ ایک ہے یونیورس اور ایک ہے گیلیکسی۔ جو گیلیکسی ہے اس کا عام طور پر ترجمہ جہان کے طور پر کیا جاتا ہے، اور جو یونیورس ہے، جس کا اپنا چاند، اپنا سورج، وہ عالم کہلاتا ہے۔ اب چونکہ میں تو بنیادی طور پر پڑھا لکھا آدمی نہیں، تو اس کا جو ترجمہ ہے اس کو آپ بہتر انداز میں کر پائیں گے۔ میری تو سمجھ میں جو گیلیکسی کا ترجمہ آیا تھا وہ میں نے کر دیا۔ کہکشاں میں کہہ نہیں سکتا تھا کہ پھر آپ شعر و شاعری کے قصے میں مجھے رگیت دیتے کہ میرے گھر کے راستے میں کہکشاں نہیں ہے، تو اس لیے اس کو کہکشاں میں نے نہیں کہا، اس کو جہان کہہ دیا۔ میری مراد گیلیکسی سے ہے، اور عالم سے مراد یونیورس ہے۔ اس کا ترجمہ آپ کر لیجئے گا۔ اس لیے میں اب اوریجنل جس زبان میں بات کہنا چاہتا تھا اس میں عرض کر رہا ہوں۔ اب ذرا سا جن صاحب نے یہ سوال لکھا ہے، میری گزارش یہ ہے کہ تھوڑا سا نیٹ اگر لکھ دیں اور خط شکستہ میں نہ لکھیں، اگر مجھے تھوڑا پڑھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ خاصا دشوار ہے اور وہاں بعض کا غلطی بھی ہوتی ہے، اور بعد میں پھر اس پہ سوال اٹھنے لگتے ہیں۔ تھوڑا سا نیٹلی لکھ دیجیے تاکہ اس کو آسانی سے پڑھا جا سکے۔ یہ سوال انسان نے کہا ہے کہ میرے خیال میں رب تعالیٰ کی تمام صفات رب تعالیٰ کی صفت حمید میں ہے۔ اگر یہ میں نے غلط پڑھا ہو تو مجھے بتا دیں، کیونکہ پڑھنا مشکل ہے جس طرح لکھا ہے، اور اس کی انتہا ملک میں ہے۔ اس بارے میں میری اصلاح کر دیں کہ ان دو صفات کے ذکر کا طریقہ بھی بتا دیں، اور یہ بھی بتا دیں کہ بسم اللہ کی بے کے نقطے میں کیا نقطہ ہے۔
یہ رب تعالیٰ کی ہر صفت اپنی جگہ پر ایک مکمل صفت ہے. اس کی صفات کسی ایک صفت میں نہیں سمائی ہوئی. یہ بھی اس کی صرف ایک خوبی کو بیان کرتا ہے. رب تعالیٰ کی ایک صفت کو بیان کر رہا ہے. اس میں تمام صفات نہیں سمائی ہیں، نہ یہ اس کی صفات کی انتہا ہے. جو مالک ہے یہ ضروری نہیں کہ اس میں باقی 97 صفات بھی سمائی ہوں. 97 اس لیے کہہ رہا ہوں کہ 99 صفات ہیں، اس میں ایک اس میں ذات ہے اللہ. 98 صفات ہیں، تو ان میں سے ملک ایک صفت ہے. تو اس کی صفات ایسی نہیں کہ اس کے یہ ملک جن معنوں میں ہم استعمال کرتے ہیں وہ اس کی ایک اپنی صفت ہے، باقی صفات اس کے ساتھ سٹینڈ کرتی ہیں. اسی طرح حمید اس کی ایک صفت ہے، اس میں قہار و جبار نہیں سما سکتا. اس کی دوسری صفات اسی طرح آپ کسی ایک چیز کو لیں گے تو اب حمید میں قہار و جبار نہیں ہو سکتا. ہم اس کی 98 صفات کو 98 ہی لیں تو بہتر ہوگا. اور نہ ہم یہ کر سکتے ہیں جس طرح آپ نے اس کا ذکر کی بات کی، تو یا حمیدو یا الحمیدو اگر ہم پڑھیں تو اس کے اثرات پہلی بات تو یہ کہ ہر شخص کے لیے علیحدہ ہوں گے. اس کی ذات پر، وہ آدمی کی اپنی باڈی کیمسٹری کیا ہے، اس کی جو روح کی لطافت ہے، اس کا معیار کیا ہے، وہ کس مقام کی لطیف ہے، کس مقام کی بالیدگی ہے اس کی روح میں، وہ اس پہ ڈیپینڈ کرے گا. یا حمیدو یا الحمیدو پڑھنے سے اس کے اثرات کیا مرتب ہوں گے. اس لیے یہ کہنا کہ یا حمیدو آپ سب پڑھیں تو اس کے یہ اثرات آئیں گے، وہ درست نہیں ہوگا. اسی طرح ملک الملک اگر پڑھا جائے اس کے اثرات بھی ہر شخص پر ڈفرینٹلی مرتب ہوں گے، اور وہ ڈیپینڈ کرے گا کہ کسی شخص کی روح کی بالیدگی اور اس کی لطافت، اس کے اعمال، اس کی تھنکنگ، ان سب چیزوں پر اس کے اثرات ڈفرینٹ ہوتے چلے جائیں گے. تو ہم اگر پڑھنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنی تو میری گزارش یہ ہوگی کہ آپ بغیر کسی مخصوص تعداد کے 99 نام پڑھیے، تاکہ کسی ایک کے اثرات اس طرح نہ آنے پائیں جیسے کہ کسی وظیفے یا ورد کے طور پر کرنے سے آ جائیں گے. آپ برکت کے لیے پڑھیے کہ رب کو پکار رہے ہیں، اس کو پکارنے کے لیے پڑھیے، اثرات لینے کے لیے نہ پڑھیے. یہ میں اکثر و بیشتر ایک عرض کیا کرتا ہوں کہ ہمارے یہاں جس طرح شادی کی بنیاد 3 بنیادیں ہیں ہمارے یہاں. یا تو یہ ایک ٹرانزیکشنل ڈیل ہوتی ہے کہ شادی کے ذریعے سے بیوی کی یا خاوند کی جائیداد مجھے ملے گی، اس کے سٹیٹس میں شیئر کروں گا یا کروں گی، اس کی دولت میں شیئر کروں گا یا کروں گی. میں اس کو ٹرانزیکشنل ڈیل کہتا ہوں، ٹرانزیکشنل ایگریمنٹ ہے یہ. جبکہ وہ شادیاں جو ٹرانزیکشنل ڈیل پر ہوتی ہیں یا آؤٹ آف نیسیسٹی کی جاتی ہیں، ان کا رتبہ، ان کا مقام میرے نزدیک بہت نیچے ہے. اگر انسان شادی اس لیے کرتا ہے کہ دوسرا شخص میرا لائف پارٹنر ہے، دوسرا شخص میرا کمپینین ہے، دوسرا شخص جو ویڈ لاک کے ذریعے سے ملا ہے وہ میرا دوست ہے، اور چوتھی چیز یہ ہے کہ وہ ہسبینڈ ہے یا وائف ہے، جو بھی معاملہ ہے، وہ بہت عظیم ہے وہ رشتہ. تو رب کے ساتھ بھی زیادہ تر ہماری کمرشل ڈیلز ہی ہوتی ہیں کہ ہمیں یہ اثرات مل جائیں اس لیے تجھے ہم پکاریں گے.
ہمیں یہ فائدہ مل جائے ہم تجھے پکاریں گے، یا اگر میں تجھے پکاروں تو تم مجھے یہ فائدہ دے دے. یہ کمرشل ڈیل ہے میرے نزدیک. تو رب کے ساتھ کمرشل ڈیل میرے نزدیک بہت ہی چھوٹا سودا ہے، بہت کمتر سودا ہے. اس کے ساتھ ایک ڈیل کر لی جائے کہ تو اپنا آپ مجھے عطا کر دے بس، اور وہ بھی مشروط ذکر سے نہ کریں آپ. وہ دعا میں اس سے کہیے کہ تو اپنا آپ عطا کر. جو ذکر ہے وہ تو بغیر یہ خواہش کیے بھی کریں کہ رب مل جائے. ذکر اس کا صرف اس لیے کیجئے کہ وہ ذکر کرنے کے لائق ہے، بس اس سے آگے کچھ نہیں. میں اس کا بندہ ہوں، وہ میرا مالک ہے. اظہار تشکر کا ایک انداز یہ ہے کہ میں اپنے مالک کو یاد رکھوں ہر وقت. تو اظہار تشکر کے طور پہ اسے یاد رکھیے. اسے اس لیے ہر وقت یاد رکھیے کہ وہ یاد رکھے جانے کے لائق ہے. اور اگر رب سے کچھ مانگنا ہے تو اس کے شایان شان مانگیے. وزیر اعظم کے پاس جا کے یہ نہ کہیے کہ میرے گھر کے سامنے کی جو نالی ہے اس کو ریپیئر کروا دے. وزیر اعظم سے اس کے عہدے کے مطابق کچھ مانگیے. تو رب سے اگر ہم مانگیں تو اس کے شایان شان کچھ مانگیں، اور رب کے شایان شان صرف خود رب ہے، اس کے علاوہ سب ہیچ ہیں اس کے سامنے. تو رب سے اس کی شایان شان ہی مانگیے پھر کہ تو اپنا آپ عطا کر. جن صاحب کے پاس میں بیٹھا کرتا تھا، جن کو ایک نیا نام لوگوں نے دے دیا، بڑے شاہ صاحب، ایک دن وہ معلوم نہیں کس موڈ میں تھے، تنہا میں اور مرشد صاحب بیٹھے تھے، تو مجھے فرمانے لگے کہ ایک دن میں نے رب سے کہا کہ اٹھا اپنا سب کچھ لے جا، مجھے تیرا کچھ نہیں چاہیے، صرف اپنا ذکر چھوڑ جا. وہ وقتی طور پہ تو بات میری سمجھ میں نہیں آئی، تو میں دل میں کہنے لگا کہ یا اللہ کیا شرک بولا ہے انہوں نے. لیکن 2-3 دن اس پر غور کرتا رہا تو پتہ یہ چلا کہ اگر رب اپنا ذکر چھوڑ گیا تو لے کے کیا گیا؟ وہ تو اپنا آپ چھوڑ گیا وہاں. جس شخص کو رب مل گیا اس کو کیا نہیں ملا؟ بھائی یہ ان قصوں میں کیوں پڑھتے ہیں؟ آپ سیدھا سیدھا رب کو پکاریے، تو یاد کرتے رہیے. اور اس کو پکارنے کا سب سے اچھا طریقہ قرآن پاک کی تلاوت ہے. بہت سیف ہے اور انعامات گارنٹیڈ ہیں اس کی، اس جہاں میں بھی اور اگلے جہان میں بھی. انشاءاللہ تعالی اگلی اتوار بشرط زندگی ملاقات ہوتی ہے. السلام علیکم.